اور یہ صاحب کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ ڈسکا کا الیکشن، اور کیوں اتنی پولیٹیکل سگنیفیکنٹ ہوگی؟ الیکشن جو ہوتے ہیں، آپ الیکشن جیتتے بھی ہیں ہارتے بھی ہیں، وزیر آباد کا الیکشن ہار گئی پی ٹی آئی، حکومتی جماعت ہار گئی، اتنا مسئلہ نہیں ہوا، اس کو ہارنا کیوں اتنا بڑا پرابلم بن گیا دونوں جماعتوں کے لیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جس کی وجہ سے خاص طور پہ پی ٹی آئی کے انہوں نے عزت کا اپنی ناک کا مسئلہ بنا لیا ہے، جن میں سے سب سے اہم ترین جو شخصیت ہیں وہ فردوس عائشہ کوان ہیں کہ جو اپنا انفلوئنس وہاں پر قائم رکھنے کے چکر میں اور اپنے آپ کو ثابت کرنے کے چکر میں بہت زیادہ ایکٹیو ہوئی تھی۔ پی ٹی آئی اگر یہ سیٹ ہار بھی جائے تو اس کی نہ تو کارکردگی کو فرق پڑتا ہے، نہ کسی اور ایک سیٹ ہے جو کہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے، کم از کم 7-8 الیکشنوں سے وہ چلی آ رہی ہے۔ صاحبزادہ افتخار حسن ہوتے تھے، پھر ان کے بیٹے، پھر اس طرح ان کی اب پوتی آ گئی ہوئی ہیں، اور وہ نون لیگ کے ساتھ ان کی فیلیشن ہے، پھر وہ گدی ہے، وہ سارا پتہ نہیں کیا کیا۔ پاکستان میں ظاہر بات ہے جمہوریت کو اس طرح کے تو ہے نہیں کہ لوگ آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ ووٹ دیتے ہوں اور آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ شکست تو فتح ہوتی ہو، تو وہ ایک تھی، اسٹرانگ ہولڈ تھا، تو انہوں نے مسئلہ بنا لیا۔ اب دیکھیں نا، آج میں جو ریزلٹس دیکھ رہا ہوں، ڈس انٹرسٹڈنس اس لیول کی ہے کہ 425 ووٹ پر پولنگ اسٹیشن کی ایوریج بنتی ہے ٹوٹل۔ 11 کے رزلٹ آئے ہیں اس وقت تک، اور اس وقت 425، یعنی ٹوٹل پورے دن کے اندر جو ہے، پورے ایک گھنٹے کے اندر کو 30-35 ووٹ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ایوریج تو حیران کن ہے نا، اتنے 400 پورے دن کے اندر 400 ووٹ بھگتائے جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پچھلے الیکشن کے بعد ایک یا تو یہ ہوتا ہے نا کہ نون لیگ کا ہجوم ایسے اٹھتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا، یا پی ٹی آئی کا اٹھتا ہے، لوگ اب خیال ہے اس کشمکش سے بالکل دور ہو گئے ہیں اس الیکشن کے اندر۔ لیکن ایک فیکٹر جو اور بھی، اور یہ صاحب جو جب میں ڈسکا گیا، لوگوں سے بات چیت ہوئی، تو جو مجھے نظر آیا وہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر اسد ملی کے خلاف جاتا تھا، اور وہ تھا مہنگائی کا۔ یعنی لوگ کہتے تھے کہ جی ہم نے ووٹ نہیں دینا کیونکہ اس حکومت نے مہنگائی بہت کر دی ہے، لوگ مہنگائی سے پریشان تھے۔ تو اسد ملی اگر ہارتے ہیں، ابھی تو خیر بہت قبل از وقت ہے کچھ بھی کہنا، لیکن اگر وہ ہارتے ہیں تو شاید اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ صاحب آپ کی کیا رائے؟ دیکھیں میں پورے علاقے کا، چونکہ میں گجرات کا رہنے والا ہوں اور سیالکوٹ ہمارا پڑوس ہے، گاؤں ہمارا کبھی بھی مہنگائی سے افیکٹ نہیں کرتا، اور ہمیشہ جو ارشاد عارف صاحب نے بات کی، گاؤں کا ووٹ بالکل، گاؤں میں لوگوں کو صرف نمک خریدنے کے لیے یا چائے کی پتی خریدنے کے لیے دکان پہ جانا پڑتا ہے، ورنہ اور کسی چیز کو ان کو لے کسی طور پر بھی مہنگائی کے ساتھ ان کا کوئی سروکار نہیں۔ ان کا دانے ان کے گاؤں سے آتے ہیں، سبزی ان کی وہاں سے آتی ہے، گوشت تو اپنے اس کو ذبح کرتے ہیں، اس کے بعد لیتے ہیں۔ مہنگائی کا اثر جو ہے یہ بیسیکلی شہروں کے اندر ہوتا ہے، اور شہروں کے اندر پارٹی شہر میں تو آپ چونکہ ظاہر بات ہے جاتے ہیں، جتنے بھی ہمارے نمائندے جاتے ہیں وہ شہروں کو کور کر کے لے آتے ہیں، اور شہر میں ایک جنرل فضا ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھی کوئی بھی پاکستان کا الیکشن وہ پرٹیکولر فیکٹرز اور لائلٹیز کو سے نکل ہی نہیں پایا آج تک۔ ایک آدمی کو 10,000 روپے کلو چینی کھلا دو، لیکن اگر اس نے جاٹ کو ووٹ دینا ہے تو مر جائے گا، جاٹ کو ووٹ دے گا، اس نے گجر کو ووٹ دینا ہے تو مر جائے گا، گجر کو ووٹ دے گا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کسی چیز کی ووٹ۔ یہ بڑے ڈوینٹلنگ قسم کے چھوٹے سے فیکٹر ہیں، یہ پیرافریز ہے ہماری جمہوریت کی، کہ جب ووٹ ادھر سے ادھر ہو گیا اور ادھر سے ادھر ہو گیا۔ اگر یہ نہ ہو رہے ہوتے تو پاکستان میں جمہوریت کہیں پھل پھول جاتی۔ آپ سوچ ہی نہیں سکتے، قتل کیے ہوتے ہیں، 8-10 قتل کیے ہوتے ہیں، مقابلے کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، پتہ قتل ٹھیک، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، رسا گیر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، وڑائش تو ہے نا جی، کوئی مسئلہ، چٹھا تو ہے نا جی۔ یہ جب فیکٹرز آتے ہیں، آپ ان علاقوں میں ذرا گھوم کر تو دیکھیں، بالکل صحیح ہے یہ بات ہے، تو جب شام کے وقت رزلٹ، جی بالکل صحیح ہے، یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹرز ہے، یہ بھی ہوتا ہے، برادری کا جو ووٹ ہے وہ تو ہوتا ہے۔ اور یہ مقبول جان صاحب، یہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ آج پہلے 10 لوگوں کی حمایت ان کو حاصل تھی، اب وہ 30 لوگوں کو ساتھ لے کر کھڑے ہوئے تھے، جس میں سے 20-22 ایم پی ایز ہیں، کوئی 8 ایم این ایز ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اور کس کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیا واقعی وہ تھریٹ کر رہے ہیں سیاسی طور پر عمران خان صاحب کو، پنجاب حکومت کو، کہ دیکھیں پھر میں بازی پلٹ سکتا ہوں؟ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ؟ دیکھیں، جس شخص نے بھی عمران خان صاحب کو اس ایشو کے اندر خاص طور پہ مس لیڈ کیا ہے، وہ بنیادی طور پر عمران خان صاحب کو ایک بہت بڑی قسم کی گہرے غار کے اندر پھینکنے والا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ ایک
मेजर इशू को छोड़ के एक छोटे इशू पे कंसंट्रेट कर लें। जो शुगर का इशू है ये बेसिकली करप्शन का नहीं, ये ट्रेड के अंदर बेध्यानती का इशू है। ये बिल्कुल ऐसे है कि आपके घर से बंदा सामान चोरी करके ले जाए, आप उसको तो पकड़ना छोड़ दें और आप एक ऐसे बंदे को पकड़ लें जो आपको महंगी चीजें बेच के चला गया था। दोनों जुर्म अपनी जगह पे हैं, लेकिन आपको अपनी प्रायोरिटी को खत्म रखना चाहिए था। इमरान खान के इर्द गिर्द जो ब्यूरोक्रेसी जमा है, कुछ लोग जमा हैं, उन्होंने खासतौर पर कान वान भर के उनको इस तरफ लेके आ गए। अब जहांगीर तरीन जो थे, वाहिर बात है काफी अरसे से डिस्क्रेडिटेड थे, उनको एक खास इशू के ऊपर उनकी पार्टी के अंदर दिया गया था। और इमरान खान की सबसे बड़ी जो गलती है वो ये है कि वो एक वक्त में अगर जिन लोगों को सुनना शुरू हो जाएं तो फिर उन पर इतना एतबार करते हैं कि किसी दूसरे को नहीं सुनते। जहांगीर तरीन की एक बात तय है कि जहांगीर तरीन गवर्नमेंट बनाए या ना बनाए, गवर्नमेंट खत्म करने का वो उनके पास है, एक स्ट्रेंथ मौजूद है और किसी भी वक्त जो है उसको टॉपल कर सकते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। नीचे चलेगी तो ऊपर खत्म हो जाएगी, ऊपर चलेगी तो नीचे खत्म हो जाएगी। और सिर्फ इस वक्त नून लीग की अपनी वजह है कि वो समझते ये हैं कि पंजाब गवर्नमेंट की इस पोजीशन जो है ये अगर कायम रहती है अगले 1.5 साल तो हमारी पोजीशन स्ट्रांग होगी, इसलिए वो उसको छेड़छाड़ नहीं रहे। वरना पीपल्स पार्टी के कहने के भी छेड़ सकती थी बाकी जगह पे। और जहांगीर तरीन का तो फैक्टर बहुत अहम है और मैं उसको रोजों के बाद इसको बहुत ब्लो होता हुआ देख रहा हूं, अगर इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने खुली आंखों से चीजों को देखना और गौर करना शुरू ना किया वहां। जी इरशाद साहब, आप भी ऐसे देख रहे हैं? देखिए, मैं नहीं समझता कि इमरान खान के लिए कोई बड़ा थ्रेट है और इमरान खान की हुकूमत के लिए थ्रेट नहीं है, लेकिन उस्मान बुज़दार साहब और उस्मान बुज़दार साहब के पीछे या उस्मान बुज़दार साहब की या के सरपरस्त के लिए ये थ्रेट मौजूद है, क्योंकि ये एक बोन ऑफ कंटेंशन मौजूद है उस्मान बुज़दार की शक्ल में। जो फैसला साज लोग हैं या जिनकी मैटर करते हैं जो लोग, उनके लिए है। अगर मेरी अपनी इत्तला ये है कि अभी तक लोग कहते हैं कि मायूस हो चुके हैं जनाब जहांगीर तरीन साहब। मेरा ख़्याल है कि जहांगीर तरीन साहब अभी भी तवज्जो चाहते हैं इमरान खान साहब की। वो मायूस नहीं हुए, वो दीवार से लगे हुए हैं, लेकिन वो देख अभी भी इमरान खान की तरफ रहे हैं। अगरचे इमरान खान को ये बावर कराया गया है कि जनाब वाला उनके नवाज शरीफ से रब्ते हो गए हैं, आसिफ ज़रदारी से रब्ते हो गए हैं, शहबाज शरीफ साहब से रब्ते हो गए हैं, परवेज़ इलाही साहब से रब्ते हो गए हैं, लेकिन मेरी इत्तला बिल्कुल इसके बरक्स है। अभी भी वो तवज्जो चाहते हैं, लेकिन अगर वो तवज्जो नहीं मिलती तो फिर किसी स्टेज पर यहाँ पंजाब में मसला पैदा हो सकता है। बिल्कुल औरिया साहब ठीक कह रहे हैं कि पंजाब में अगर तब्दीली नहीं आ रही तो वो इमरान खान से ज़्यादा मियाँ नवाज शरीफ साहब का कमाल है कि उन्होंने आसिफ ज़रदारी की पेशकश भी कबूल नहीं की और वो चौधरी साहबान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात कायम करने के लिए, यानी ऐसे ताल्लुकात जिसकी बुनियाद पर कोई आगे बढ़ा जा सके, वो तैयार नहीं है। तो ये बहरहाल तो जो कम अज़ कम जो इसके कम अज़ कम नुकसान हुकूमत को पहुँच रहा है उसकी इस शो ऑफ स्ट्रेंथ और शो ऑफ पावर से जो सियासी इस्तेहकाम चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के बाद आया था वो डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि लोग फिर एक दफ़ा देखना शुरू हो गए हैं कि जनाब ये तो कोई तब्दीली भी आ सकती है। इस तरह की जब अफवाहें या क्या साराइयाँ होती हैं या कोई चीज़ सामने आती है तो सबसे ज़्यादा जो मुतासर होता है वो सियासी इस्तेहकाम मुतासर होता है, इज़्तिराब पैदा होता है। आपके ख्याल में इसका कोई इम्कान मौजूद है कि जहांगीर तरीन साहब अपोजिशन की जमातों के साथ मिलकर पंजाब से पीटीआई की हुकूमत को ख़त्म कर दें? देखें, इस वक्त जबकि कल इमरान खान साहब लाहौर में थे, वो जनूबी पंजाब के MPs MNA से मिल रहे थे। जिन लोगों ने वज़रा समेत जिन लोगों ने, जिन अरकान असम्बली ने, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के अरकान ने जहांगीर तरीन के इशाइये में जाने का फ़ैसला किया या आज वो उनके साथ वहाँ अदालत में और वो जो था उसमें बैंकिंग कोर्ट में पहुँच गए, वो उन्होंने रिस्क तो लिया ना। वो खुल कर 2.5 साल से 2.25 साल से पंजाब में हुकूमत कायम है, मरकज़ में हुकूमत कायम है तहरीक इंसाफ की। मुस्लिम लीग नून के कितने MPA तोड़े हैं इन्होंने? 2.5 साल में खोलकर तो 5 MPA आए ना सामने।
یہ 22 MP اور 8 MNA کھل کر سامنے آ گئے، یہ سوچ کر کہ 2 وزیروں نے یہ سوچا ہوگا لازماً کہ ہماری وزارت جا سکتی ہے، جی 5 مشیر اور معاونین خصوصی نے یہ لازماً سوچا ہوگا کہ ہماری وزارت مشاورت اور معاون خصوصی کا منصب جا سکتا ہے، 22 MPs نے اور 8 MNAs نے سوچا ہوگا کہ کم از کم ہمیں جو سزا مل سکتی ہے، ہمارے فنڈز ترقیاتی فنڈز روکے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کھڑے ہو گئے، سامنے آ گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اور انہوں نے خط بھی لکھ دیا، خط پر دستخط بھی کر دیے۔ ہاں پہلے آپ کو یاد ہے کہ جب گزار صاحب کچھ لوگوں سے ملے تو ہوتا یہ تھا کہ وہ ملنے والا MP آ گیا تھا، ہیں تو جی ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ، اور ہم تو ویسے ملنے گئے تھے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان لوگوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے سائن بھی کر دیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک مضبوط بنیاد موجود ہے اس تعلق کی یا اس دوستی کی یا ایسی اظہار یکجہتی کی، لیکن یہ صرف اظہار یکجہتی نہیں ہے۔ جی ٹھیک، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم جہانگیر ترین کی وجہ سے PTI میں تھے، PTI میں ہے۔ تو یہ چیز جو ہے عمران خان صاحب کو اور ان کے دوستوں کو سوچنا چاہیے کہ دوست بنانے چاہیے، لوگوں کو اس قدر دور نہیں کرنا چاہیے۔